سیدھے پھر سے ایک اور مقرر آپ کے چہیتے خطیب جو آپ کے علاقے کے قاضی بھی ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا قاضی ابو راشد صاحب ابو شاہد صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے روحانی عرفانی بیانات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ خطابت وزن میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وزن میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشاری مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ اور ایک پیغام علی جناب حافظ عبدالعلام صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو سنا دینا ہے۔ میں حضرت مولانا الحاج نثار احمد صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ادارہ بھی آپ کا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت بہت سارے ادارے اور بہت سارے مکاتب کے سرپرست بھی ہیں اور حضرت کی نگرانی میں الحمدللہ چل بھی رہا ہے۔ کچھ دن یہ ناچیز بھی خدمت کیا ہے حضرت کی نگرانی میں۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک نگاہ اس ادارے پر بھی ڈال دیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، ایمانی بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، ہم اور آپ ابھی ایک مجھے ہوئی شخصیت اور تجربہ کار ہے وہاں الحاج حاجی نثار صاحب الحاج نثار احمد قاسمی صاحب کی بات کو سن رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے تجربات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس میدان میں جو قدم رکھا اور کیا کیا پریشانیاں ہوئی اور کس طرح انہوں نے کام کیا، ان تمام چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ بلکہ میں یہ اگر کہوں کہ انہوں نے تمام لوگوں کی تقریر کا خلاصہ پیش کر دیا ہے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہو۔ بہرحال اس پروگرام کو جلد ختم ہو جانا ہے چونکہ ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ہے اور آپ حضرات کو زیادہ زحمت نہیں دی جائے گی، چونکہ یہ پروگرام تعلیمی بیداری کے نام سے منعقد کیا گیا ہے اور بہت ساری باتیں مولانا نثار احمد صاحب قاسمی نے تعلیم کے تعلق سے بیان کر دی۔ میں بھی تعلیم کے تعلق سے کچھ آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور تعلیم کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اس کو بتلانے کی کوشش کروں گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی 5 آیت ہے، یہ تعلیم ہی کے تعلق سے ہے اور پڑھنے ہی کے تعلق سے ہے۔ جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اور جس معاشرے میں، جس سماج میں اور جس جگہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت وہاں دوسری بہت ساری برائیاں معاشرے کے اندر موجود تھیں۔ لوگ زناکاری میں، فحاشی میں، ظلم میں، غارت گری میں، بیٹیوں کو دفن کرنے میں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اور سب سے بڑی برائی جس کو قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یہ سب سے بڑا گناہ اس روئے زمین کے اندر ہے۔ یہ برائی
جگہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا اس جگہ یہ برائی موجود تھی، ان تمام لوگوں کی گھٹیوں میں یہ برائی پائی جاتی تھی، اور خانے کی کعبہ کے اندر بے شمار بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی وہ پرستش اور پوجا کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں دیوی اور فلاں دیوتا فلاں چیز دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی پانی برساتا ہے، طرح طرح کے عقائد اس کے موجود تھے، لات عزا ان لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، ان بتوں کا تذکرہ کہ مختلف بتوں سے وہ مختلف مرادوں کو مانگا کرتے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن مجید شرک کی مخالفت کرتے، اور سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ شرک کے تعلق سے نازل فرماتے اور انسانوں کو بتلاتے کہ شرک بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی 5 آیتوں کو نازل فرمایا۔ وہ 5 آیتیں کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقرأ کے لفظ سے قرآن مجید کی شروعات فرمائی۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی اور انسان کو باتیں سکھلائی جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ تو انسانوں کو اور ایمان والوں کو خاص طور پر یہ بات بتلا دی گئی کہ تمہاری ترقی کا راز پڑھنے ہی میں مضمر ہے۔ تم ترقی اسی وقت کر سکتے ہو جب تم پڑھو گے۔ دوسری قوموں نے تو پڑھنے کا نظریہ بعد میں پیش کیا، اسلام نے اپنے پہلے لفظ سے پڑھنے کا نظریہ ایمان والوں کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اسلام والوں کے لیے قرآن مجید نے پہلا نظریہ یہ پیش کر دیا کہ تم اس دنیا کے اندر اسی وقت ترقی کر سکتے ہو جب تم پڑھو گے۔ پڑھو گے تو آگے بڑھو گے، اور نہیں پڑھو گے تو دلتوں سے اور دوسری چھوٹی جاتیوں سے بھی تم پیچھے رہ جاؤ گے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رب کے نام سے پڑھو، جو بھی تعلیم حاصل کرو وہ رب کے نام سے ہونا چاہیے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا علم نافع انسان کو حاصل کرنا چاہیے، ایسا علم ایسی جانکاری انسان کو جو انسان کے صحت کے لیے، جو انسان کی دنیاوی اعتبار سے وہ نقصان دہ ہو یا انسان کے صحت کے اعتبار سے نقصان دہ، اس تعلیم سے اسلام نے منع فرمایا، تاکہ تعلیم اور جانکاری ایسی ہونی چاہیے جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، اور انسان کے لیے وہ تعلیم فائدہ مند ہو، تو وہی تعلیم انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس میں کوئی تمیز نہیں کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کیجئے، آپ دین کی تعلیم حاصل کیجئے، لیکن جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ دین کی بنیادی تعلیم جس سے اللہ اس کے رسول کو پہچان سکے، یہ بنیادی تعلیم ہر ایمان والوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اور بنیادی تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ نورانی قاعدہ اور پڑھا اور قرآن پڑھ لیا بس کافی ہے، نہیں، بلکہ بنیادی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں عقائد اتنے پختہ اور مضبوط آ جائیں کہ کوئی ایمان کا لٹیرا اگر اس کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرے تو اس فتنے کو وہ سمجھ لے اور بھانپ لے کہ یہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہوگا کیسے؟ یہ اس طور پر ہوگا کہ ہمیں کلمے کے صحیح مفہوم کو ان بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا کہ جو حدیث میں کہا گیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اور آپ کہیں گے کہ زبان سے پڑھ لیا تو کافی ہے، نہیں، زبان سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل میں اس کا اعتقاد ہونا چاہیے، اور دل اس پر اس قدر مطمئن ہو جائے کہ اس کے علاوہ کی نفی ہو جائے۔ کہ آپ بچے کو پڑھاتے ہیں تو آپ پڑھائیے کہ جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ تم دوسرے کو شریک قرار نہیں دے سکتے،
تم اللہ کی صفات میں اور ان خوبیوں میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے تم دوسرے کو شریک قرار نہیں دے سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہمارے بچوں اور بچیوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بارش برسانے والی ذات اللہ کی، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ عقیدہ علم کا، یہ رزق کا، یہ بارش کا، اس طرح کی چیزوں کا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ عقیدہ اگر ہمارا ہے، صفات خوبیوں کا جو خوبی اللہ کے ساتھ ہے، ان خوبیوں میں بھی ہمیں دوسرے کو شریک قرار نہیں دینا ہوگا، تبھی ہمارا ایمان اور ہماری بچوں اور بچیوں کا ایمان مکمل ہوگا۔ ہمیں انہیں ایمان مجمل یاد کراتے ہیں، ہم انہیں ایمان مفصل یاد کراتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یاد کراتے ہیں، تو ہمیں ان کے مفہوم کو بھی، اس کے مطلب کو بھی ان بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے۔ انہیں عقائد کی بنیادی تعلیم دینا چاہیے کہ ہمارے عقائد جو بنیادی عقائد ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہم قرار نہیں دے سکتے، چاہے ہماری گردن کٹ جائے، چاہے ہم موت کے منہ میں چلے جائیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتے۔ آج ہمارے بچوں اور بچیوں میں اسی چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ بسا اوقات ہمیں انہیں کچھ تعلیم تو دے دیتے ہیں، لیکن اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے ہم ان کے دلوں میں مضبوط نہیں کر پاتے ہیں، ان کے دلوں میں ہم بٹھا نہیں پاتے ہیں۔ قرآن نے مختلف آیتوں میں ہم ایمان والوں کو پڑھنے کی تعلیم دی، سیکھنے اور سکھانے کی تعلیم دی۔ جیسا کہ مولانا وہ آیت پڑھ رہے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتے نے اعتراض کیا تھا، شیطان نے بھی اعتراض کیا تھا، لیکن دونوں کے اعتراض میں فرق تھا۔ شیطان نے بھی انسان کے بنائے جانے پر اللہ سے اعتراض کیا تھا، فرشتے نے بھی انسان کے بنائے جانے پر اللہ سے اعتراض کیا تھا، لیکن دونوں کا انداز الگ الگ تھا۔ شیطان نے اعتراض کیا اور اپنی ضد پر قائم رہا کہ جو میری دلیل ہے، شیطان نے جو دلیل دی اللہ کو کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو تو 4 چیزوں سے پیدا فرمایا گیا، لیکن مٹی اس میں زیادہ مقدار میں تھی، اسی لیے شیطان نے کہا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور دین کی سمجھ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ مسئلہ مسائل کو جان گیا، دین کی سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو بھی کام کرتا ہے پہلے وہ اللہ کی مرضی کو معلوم کرتا ہے، اللہ کی مرضی کو سمجھتا ہے، پھر جا کر کے اس کام کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرماتا ہے۔ وہ دین کو سمجھتا ہے کہ ہم جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کام میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، وہ پہلے اللہ سے مشورہ کرتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے، پھر آگے قدم اٹھاتا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے۔ اور اگر بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ نہیں یہ کام میرے لیے جائز نہیں ہے تو اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما فمن اخذہ بحظ وافر۔ یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انبیاء نے علم کا وارث بنایا، اور فرمایا کہ جس کو علم عطا کر دیا گیا، جس کو علم دے دیا گیا تو سمجھو دنیا کی تمام نعمتیں اسے دے دی گئی۔ فمن اخذہ بحظ وافر، اس کو ایک بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا۔ شاعر نے کہا پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے تم پہچان نہیں سکتے خدا کیا ہے۔ تو تعلیم کی ضرورت ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جیسا کہ مولانا بیان فرما رہے تھے، اور واقعاً وہ حقیقی بات بیان کر رہے تھے کہ آج مسلمانوں کی پہنچ یہاں تک ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ بی ایڈ کر لے گا، ڈی ایل ایڈ کر لے گا اور ماسٹر کی نوکری حاصل کر لے گا۔ نہیں، آپ کی منزل یہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی میدان میں بھی آپ کے بچے آگے بڑھیں اور بلکہ بڑھنا چاہیے تو آپ ان کی تعلیم کو یہاں پر نہیں روکیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے،
اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، تو ماسٹر کی نوکری پر اکتفا نہیں کیجیے، آپ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر لے جائیے۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے اس کی۔ آج ایسے ایسے لوگ ان عہدے پر فائز ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، ہم سبوں کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم سبوں کا بیٹا، ہم سبوں کا بچہ ڈی ایم، کلکٹر اور IAS آفیسر بنے ہو، بہترین ڈاکٹر بنے ہو، بہترین انجینئر بنے ہو، لیکن وہی بات کہ دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر بناتے ہیں، کوئی انجینئر اگر سماج میں ایک دو لوگ بناتے بھی ہیں تو دین کی بنیادی تعلیم اسے نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹری کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ انجینئرنگ کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ خدمت کے جذبے سے کبھی کام نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کے پاس جائیے کہ اگر غریب عورت چلی جائے تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کی فیس معاف کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے دنیا کمانے کے لیے۔ نہیں، اس کا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے جو اسلام کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی غریب آتا ہے، کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے اور تم جس فن میں ماہر ہو اس فن میں اس کی خدمت کرو، اس فن میں تم اس کی مدد کرو۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا کیوں نہیں؟ اسی لیے نہیں کہ ہم نے دین کی بنیادی تعلیم انہیں نہیں دی۔ اگر دین کی بنیادی تعلیم ہمیں انہیں دی ہوتی تو ڈاکٹری ان کو یہ سمجھ میں آتا کہ خدمت بھی ہے، صرف روپے اور پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، خدمت بھی ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند واقعی محسوس ہو رہا ہے تو ان کی فیس معاف کرو۔ ان کو زیادہ جانچ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج کل فیشن بن چکا ہے اور کمیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ ایک تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو وہی صحیح جذبے کے ساتھ، وہی صحیح اسلامی طرز کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہے۔ اگر اس کی روح ان کے دل و دماغ میں پھونکنی ہے تو بچپن سے ہی، اگر آپ اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہیں تو صبح اور شام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ خود اس کو لے کر کے بیٹھیے، یا اگر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو جو آپ کے ہاں مکاتب یا مدارس قائم ہیں ان میں اپنے بچوں کو بھیجیے اور تاکید کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ ان کو بھیجیے اور ان کی تربیت کیجیے، ان کی تعلیم دیجیے اور ایمان کی بنیادی عقائد کو سکھائیے، تاکہ دنیا کی کسی حصے میں زندگی گزار رہا ہو، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا نام صحیح سے لے رہا ہو اور آپ پر فاتحہ بھی صحیح طور پر وہ پڑھ رہا ہو۔ قرآن مجید اگر آپ کی اولاد ایک آیت میں صحیح دل سے پڑھ دے گی، دوسرا انسان پورے قرآن بھی ختم کر دے، مکمل قرآن پڑھ دے، لیکن اس جذبے کے ساتھ اگر نہیں پڑھے گا تو اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ تو اپنی اولاد کو ایمان پر باقی رکھنا، اپنی نسل کو ایمان پر باقی رکھنا، یہ ہم سبوں کا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ اگر کوئی ادارہ قائم کر رہا ہے تو اگر کچھ اس میں غلط ہو رہا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس کا حساب اس انسان کو خود اللہ کے حاضر ہو کر کے دینا ہو۔ لیکن اگر کچھ اچھائیوں کے ساتھ وہ ادارہ چل رہا ہے تو ہم سبوں کو اس ادارے کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیں اگر کچھ غلط نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس چیز کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس معاملے میں اس کا حساب خود لے گا، ہم حساب لینے والے نہیں بنتے ہیں۔ اگر واضح طور پر سماج اور معاشرے میں کسی کی کمیاں بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے تو پھر جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں اور جس ادارے کے ذمہ دار ہیں ان کو پھر اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہر انسان کو ہر انسان سے پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی ادارے میں کام کرتا ہے، اس ادارے کا اعلیٰ کمان کو اس سے پوچھنے کا حق ہے، لیکن کوئی یہ چاہے کہ مجھ سے ہر انسان یہ پوچھنے لگے کہ آپ دن بھر میں کتنا کام کرتے ہیں، نہیں پوچھ سکتا۔ میں اگر امارت شریعہ کا ملازم ہوں تو امارت شریعہ کے اعلیٰ ذمہ دار مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا کام کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، لیکن روڈ پر کوئی بھی آدمی آ کر کے مجھ سے پوچھنے لگے تو یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور آج کیا ہوتا ہے، مدارس اور مکتب کے تعلق سے سماج کا ہر فرد کھڑا ہوتا ہے اور ہر فرد یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو۔ نہیں، ہر فرد کو سوال کرنے کا حق نہیں، سوال کرنے کا حق
اسی کو ہے جو اس ادارے سے جڑا ہوا اور اس ادارے کا اعلیٰ کمان ہے، انہی کو سوال کرنے کا حق ہے۔ سوال ایسا نہیں کہ سوال کرنے کا حق نہیں، سوال کرنے کا حق ہے، لیکن جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اعلیٰ کمان ہے، اسی کو سوال کرنے کا حق ہے۔ ہر انسان اگر سوال کرنے لگے جیسا کہ آج معاشرے میں ہوتا ہے تو پھر فتنہ اور فساد برپا ہوگا، اس مسئلے کا حل کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی تعلیم کو ہم ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے اور دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینا چاہیے۔ بچیوں کو پردے کے ساتھ تعلیم دینا چاہیے، کوشش یہی ہونا چاہیے، ورنہ پھر جس چیز کے لیے آپ اس کو اسکول اور کالج میں یا دوسری جگہوں میں بھیج رہے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر کے اچھی اور تربیت یافتہ ہو جائے گی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس بے حیائی کے چکر میں پڑھ کر کے وہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ بہت ساری کالج کی لڑکیاں، پڑھی لکھی لڑکیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں۔ وہی نہیں، بچے بھی فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ نوجوان بچے موبائلوں کو دیکھ کر شکیل حنیف سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور آج کی یہ رپورٹ ہے کہ سنبھل میں ایک لڑکے کو گرفتار کیا گیا۔ تو کیا بھائی کیوں گرفتار کیا گیا؟ تو وہ آڈیو کالنگ سے وہ بات کر رہا تھا۔ پاکستان کے ایک مولانا ہے جو غلط عقائد کو پھیلاتے ہیں اور غلط نظریات کے حامل ہیں، مولانا گوہر سے وہ بات کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ آپ کے ملک میں جو اچھے عالم ہیں، جن پر امت کا اجماع ہے، ان کے بیانات کو سنیں۔ جو غلط نظریات کے حامل ہیں یا دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ اور فون وغیرہ تو ویڈیو کالنگ، آڈیو کالنگ وغیرہ تو بالکل بھی نہ کریں، اس سے آپ گرفتار ہو سکتے ہیں اور حکومت کی کڑی نگاہ ان چیزوں پر رکھی جاتی ہے۔ نوجوان کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔